بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس سورت کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اور اس کے ذیل میں مفسرین نے جادو اور سحر کے حوالے سے بہت تفصیلی کلام کیا ہے، کیونکہ ان آیات میں اس مناسبت سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ موضوع آج کل ایک معاشرتی موضوع بن چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید کوئی گھرانہ ایسا ہوگا جہاں پر یہ جن، جادو، تعویذ، یہ موضوعات زیر بحث نہ آتے ہوں، اور اس میں ہم لوگ کچھ حد سے زیادہ ہی افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ ہر دوسرا آدمی آ کر یہی کہتا ہے کہ صاحب میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا، میرے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا، میرا کاروبار رک گیا، میرا فلاں مسئلہ ہو گیا، میرا فلاں مسئلہ ہو گیا۔ یہ جن اور جادو یہ آج کل ہمارا ایک بڑا کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا موضوع ہے۔ میں اس کے متعلق چند گزارشات آپ سے عرض کروں گا۔ پہلے اپنی ترتیب کے مطابق ہم آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد چند گزارشات پیش کروں گا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اتبعوا، اتبع یتبع، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، تابع ہونا۔ جو تابع داری کرتا ہے وہ بھی پیچھے ہی چل رہا ہوتا ہے، اس لیے عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ ما، وہ، تتلو، تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ الشیاطین، شیطان کی جمع، اور یہ شیاطین کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شیطان کا تو خیر عام طور پر استعمال ہوتا ہی ہے، اور شیاطین یہ جمع کا لفظ بھی ہم اردو زبان میں اپنی عام تعبیر میں استعمال کرتے ہیں۔ شیاطین کی فوج آ گئی، شیطانوں کی فوج آ گئی۔ علا، پر، ملک سلیمان، ملک بادشاہت، حکومت، سلطنت۔ سلیمان یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہے۔ وما کفر، ما کفر، کفر یکفر کا معنی ہوتا ہے کفر کرنا۔ ما کفر، اس نے کفر نہیں کیا۔ سلیمان یہ ابھی ذکر ہوا۔ ولیکن، یہ لیکن عربی زبان میں لیکن کے معنی میں آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے استعمال میں بہت زیادہ مماثلت ہے، اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں۔ اردو میں ہم لیکن کہہ دیتے ہیں، اور عربی میں لیکن کہہ دیتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ الشیاطین جمع شیطان کی۔ کفروا، کفر یکفر معنی کفر کرنا۔ یعلمون، علم یعلم، تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا، تعلیم دینا۔ الناس، لوگ۔ السحر، سحر کا معنی جادو۔ اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی عام محاوراتی زبان میں، فلاں پر سحر کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ساحر، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں۔ وما انزل، وما اور وہ، انزل، انزل ینزل، انزال کا معنی ہوتا ہے اتارنا، نازل کرنا۔ علی الملکین، علی پر، الملکین، ملک عربی زبان میں فرشتے کو کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ملک اور ایک ملک۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو ذاتوں میں جو تقسیم کیا گیا اس میں ایک ذات ملک، ملک کا معنی فرشتہ۔ تو علی الملکین، یہ ملکین تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مراد جو ہے وہ فرشتے۔ ببابل، بابل ایک شہر کا نام ہے، بابل ایک شہر کا نام ہے۔ اور ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کا نام ہے، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا نام ہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ میں بھی آپ سے عرض کروں گا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، ما يعلمان، علم يعلم، تعلیم سکھانا، تعلیم دینا۔ تعلیم کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ من احد، احد ایک آدمی، مراد یہاں پر
کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ، یقولا، قالا یقولو سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہنا. انما، یہ لفظ پہلے بھی شاید غالباً آپ سے میں نے عرض کیا ہو، انما کا ترجمہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں بے شک. انما کا ترجمہ بے شک کرنا غلط ہے، عربی گرامر سے ناواقفی کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی انما کا ترجمہ بے شک کرتا ہے وہ عربی زبان کے ابتدائی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہے. انما کا ترجمہ بے شک نہیں ہوتا، انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، یا ہی، یا تو. یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کلام کو کسی چیز میں محصور کر دینا، بند کر دینا. اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں انما، صرف، محض، نحن، ہم، فتنتن. فتنہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی تو فتنہ ہے، فتنہ پرور، کینہ پرور، فتنہ، آزمائش. فلا تکفر، کفر یکفر سے ہے، معنی کفر کرنا. فیتعلمون، تعلم یتعلم تعلما، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا. پیچھے لفظ ہے ما یعلمانی، اس کا معنی سکھانا. اور یتعلمون، تعلم یتعلم تعلما، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا. اسی لیے آپ دیکھیں طالب علم کو کہتے ہیں متعلم، سیکھنے والا، اور استاد کو کہتے ہیں معلم، سکھانے والا. یہ دونوں میں فرق ہے. معلم سکھانے والا، متعلم سیکھنے والا، طالب علم. منہما، ان دونوں سے، ما، وہ، یفرقون، فرق یفرق، تفریق کا معنی ہوتا ہے جدائی ڈالنا، تفریق کرنا، ایک دوسرے کو جدا کر دینا. بھی، اس کے ذریعے، بین المرئی، بینا کا معنی درمیان، درمیان، المرئی، مرد. آپ دیکھیں معمولی فرق ہے، مرد، مرء، عربی زبان میں آخر میں حمزہ آ گیا اور اردو میں دال آ گیا. المرء اردو میں مرد، حمزہ سے بدل کر آپ نے دال کو تبدیل کر دیا تو مرد بن گیا. وزوجہ، زوج، یہ لفظ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ زوج اگر پیچھے مرد کا ذکر آ رہا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے بیوی، اور اگر پیچھے بیوی کا عورت کا تذکرہ آ رہا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے شوہر. چونکہ پیچھے مرد کا ذکر آیا ہے اس لیے زوج سے مراد یہاں پر بیوی ہے. ہم اردو زبان میں جب استعمال کرتے ہیں تو یہ فرق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زوجہ، بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زوجہ، اور شوہر کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں خاوند. تو یہ فرق ہماری اردو زبان کے اندر ہے. عربی زبان میں زوج کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے اوپر بولا جا سکتا ہے. ویسے زوجتن بھی عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے اور وہ بیوی کے اوپر ہی بولا جاتا ہے، لیکن زوج کا جو لفظ ہے بغیر تا کے، یہ بھی میاں بیوی دونوں کے اوپر بولا جا سکتا ہے. وما ہم بضارین بہ، ما ہم، اور وہ نہیں، بضارین، ضارن کہتے ہیں نقصان پہنچانے والے کو، ضر یضر سے ہے نقصان پہنچانا. اسی سے اردو زبان میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضرر. آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی بالکل بے ضرر ہے، بے ضرر مانا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو یہ ضارین، ضر یضر سے مانا نقصان پہنچانا، بھی اس کے ذریعے. من احد، کوئی ایک، الا مگر، باذن اللہ، اذن کا معنی حکم، اللہ کا حکم. وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ وہی لفظ ہے، تعلم یتعلم تعلما کا معنی سیکھنا. ما، وہ، یضرہم، یہ وہی لفظ ہے، ضر یضر سے نقصان پہنچانا. ولا ينفعهم، نفع ينفع سے معنی فائدہ پہنچانا. وَلَقَدْ، اور یقیناً، علموا، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا. لمن، یقیناً وہ، اشتراہ، اشترا یشتری، اشتراء کا معنی ہوتا ہے خریداری کرنا، کسی چیز کو خرید لینا. ما لہو، اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، خلاق کا معنی ہوتا ہے حصہ، نصیب، حصہ. وَلَبِئْسَ، اور بہت برا ہے، یقیناً بہت برا ہے.
بئسا کا معنی ہوتا ہے بہت برا ہونا، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ما وہ، شرو، شرع یشری کا معنی ہوتا ہے خریداری کرنا، اور اس کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے۔ یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر بیچنے کا معنی مراد ہے یا خریدنے کا معنی مراد ہے۔ بھی اس کے ذریعے، انفسہم، انفس جمع نفس کی، مراد ذات، اپنا آپ، لو کاش، کانو، کان یکونو ہونا، ہو جانا، یعلمون، علم یعلمو سے ہے معنی جاننا، ولو اور کاش، انہم، ان بے شک، ہم وہ، آمنو، آمن یومنو ایمان سے ایمان لانا، واتقوا، اتقا یتقی، اتقاء سے معنی تقوی اختیار کرنا، لمثوبتن، یہ لام ابتدائیہ ہے، مثوبتن کا معنی بدلہ، اجر، ثواب، اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں نا ثواب، یہ اسی سے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیر، بہترین، لو اگر، کانو وہ ہوتے، یعلمون جانتے، علم یعلمون معنی جاننا۔ اب آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ اصل میں عبارت کا اگر آپ جوڑ دیکھیں نا تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ واتبعوا، آیت کے شروع میں دیکھیے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے۔ اچھا، اب اس جملے پر آ جائیے جو میں پڑھ رہا ہوں، وما انزل، اصل عبارت یوں ہے، واتبعوا ما انزل علی الملکین، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی بھی کی۔ دو چیزوں کی پیروی ہو گئی، ایک ما تتلو الشیاطین، اور دوسرے نمبر پر وما انزل علی الملکین، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی۔ وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تو صرف آزمائش ہیں، ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں تو تم کفر نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے، پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے
جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے ذریعے کسی کا، من احد کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، الا باذن اللہ، الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو، مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو، الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جانتے ہیں، اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو چیز خریدی ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو چیز خریدی ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لائے ہوتے اور تقوی اختیار کرتے، اور اگر وہ ایمان لائے ہوتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب زیادہ بہتر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ان دونوں آیتوں کے ترجمے سے ہی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی کہ یہ جو جن اور جادو کا معاملہ ہے، جب بھی اس حوالے سے کوئی مضمون سامنے آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ضرور آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور یہ واحد انسانی حکومت تھی کہ جو دنیا کی مختلف مخلوقات کے اوپر قائم تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات اس انسانی حکومت کے تابع تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حکومت میں ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ جنات ان کے تابع فرمان تھے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع اس طرح سے کر دیا تھا کہ یعملون لہ ما یشاء، جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ان سے کام کروا لیتے، اور وہ کام کرنے کے اوپر پابند ہوتے تھے، مجبور ہوتے تھے. اگر کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سزا دیتے تھے، اور سزا ایسی ہوتی تھی کہ جس سے اس کو تکلیف کا احساس ہو سکے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ صاحب جنات کو جتنا مرضی مارو ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے سزا ایسی ہوتی تھی جس سے ان کو تکلیف کا احساس ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم حکومت عطا فرمائی، عظیم سلطنت عطا فرمائی. لیکن بعد کے زمانوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا جو راز تھا
ان کی جتنی بھی سلطنت تھی، ان کی جو پھیلی ہوئی حکومت تھی، ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور مختلف قسم کی مخلوقات پر ان کی حکومت تھی، ہوا میں ان کا تخت اڑا کرتا تھا، اس ساری طاقت کا راز ان کی ایک انگوٹھی میں تھا۔ اس انگوٹھی کو آج تک افسانوی داستانوں میں، قصے کہانیوں کے اندر یعنی سلیمانی انگوٹھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ تخت سلیمانی، نقش سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ٹوپی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے، اور یہ تصور کچھ لوگوں نے ان کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ یہ جتنا بھی جن اور جادو کا تسلسل ہے، یہ سارا حضرت سلیمان علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور ان کی حکومت معاذ اللہ جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں تصورات ہیں۔ یہودیوں کے معاملے کو اگر لیا جائے، جن کا پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور اگلے ایک دو رکوعات میں اور بھی اس حوالے سے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں سامنے آئیں گی کہ جس میں ان یہودیوں کا تذکرہ مکمل طور پر سامنے آ جائے اور ان کا مکمل تعارف ہو جائے، تو یہ جو یہودی لوگ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انگریزی زبان کے اندر، آج کل وہ لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال میں ہے، کنگ داؤد، کنگ سلیمان۔ آپ تورات کے اگر ان مضامین کو اور ان ابواب کو سامنے رکھیں جن کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، تو وہ ایک بادشاہوں کا ہی تذکرہ ہے، کیونکہ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا یہ نظریہ اور یہ خیال ہے کہ یہ دونوں حضرات یہ نبی نہیں تھے، یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ محض بادشاہ تھے۔ اس لیے یعنی موجودہ بائبل کے اندر، جو موجودہ ہمارے پاس بائبل ہے، جو بازار میں دستیاب ہے، اگر ہم اس بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے واقعتاً حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان کا یہی نظریہ ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ اور ایسی ایسی خرافات اور ایسی ایسی عجیب و غریب داستانیں اور ایسی ایسی بیہودہ باتیں ان دونوں پیغمبروں کی طرف یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے منسوب کر دی ہیں کہ جن کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی پیغمبر کی طرف ان چیزوں کی نسبت بھی کی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں، جیسے بڑا کوئی عیاش قسم کا بادشاہ ہوتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، یعنی ایسا تصور پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعات اور ایسی ایسی چیزیں کہ جو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کسی پیغمبر کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کی جا سکے۔ اور میں یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہمارے بعض مفسرین نے بھی یہاں پر کوتاہی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے جو سامنے آیا سب لکھ دیا، اس چیز کی زحمت ہی گوارا نہیں کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ دیکھ لیں قرآن کریم کی تفسیر میں کون سی بات نقل کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے کسی پیغمبر کی یعنی عصمت پر، ان کے تقدس پر اور ان کی عظمت پر کوئی حرف آتا ہو۔ بعض لوگوں نے ایسی باتیں نقل کی ہیں، ایسے واہیات قصے، ایسی بیہودہ باتیں جن کو بعض اوقات تو لوگ بادشاہوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جس طرح سے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت اور پیغمبری کے لیے بھی منتخب فرمایا تھا۔ اور بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام تو صاحب کتاب پیغمبر ہے، صرف پیغمبر نہیں ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زبور نازل فرمائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو بیت المقدس کی موجودہ تعمیر ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو تعمیر کروایا تھا۔ وہاں تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ان پتھروں کے متعلق ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کسی انسان کا کارنامہ ہوگا، یقیناً وہ جنات ہی کا کارنامہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی تھی، اور یہ دونوں حضرات ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اور ان کے والد گرامی جناب داؤد علیہ السلام بھی دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ہمیں ان کی نبوت میں قطعاً کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل نے ان دونوں بزرگوں کی طرف، ان دونوں نبیوں اور پیغمبروں کی طرف جن خرافات کی نسبت کر رکھی ہے، ہم اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، خلاف حقیقت سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف ایسی خرافات کی نسبت کرنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یہاں تذکرہ آیا ہے جن اور جادو کا۔ میں اس کے اوپر مفصل تو گفتگو انشاءاللہ آئندہ سبق میں کروں گا۔ ایک دو گزارشات میں آپ سے یہ جادو ٹونے کے حوالے سے اور اس کی اصل حقیقت کے حوالے سے، یہ تو انشاءاللہ میں آئندہ نشست میں آپ سے عرض کروں گا۔ یہاں میں ایک بات آپ سے آیت کے متعلق ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت کے آغاز میں پڑھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں۔ ایک نمبر دو، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور ان یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر نازل کی گئی۔ گویا یہودیوں نے، اب آپ گزشتہ آیات کے ساتھ اس آیت کا بس اس کی مناسبت بس آپ سمجھ لیجئے، باقی انشاءاللہ چند گزارشات ہیں وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ گزشتہ دونوں آیتوں کے ساتھ، یعنی آیات کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ اس کتاب پر ایمان لے کر آتے، اس کتاب کی تلاوت کرتے، انہیں چاہیے تھا کہ اس پیغمبر پر ایمان لے کر آتے اور ان کی اتباع کرتے اور ان کی تعلیمات کو سیکھتے اور ان کو حاصل کر کے ان کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں ان کو دی گئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کتاب اللہ کو چھوڑا، کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کی، اس جادو کی تلاوت کرتے تھے، منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتے تھے، جو شیاطین کا خاصہ رہا اور جو شیطانوں کا اور جادو کرنے والوں کا کام تھا۔ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور جادو ٹونے کو اختیار کر لیا کتاب اللہ کے مقابلے میں۔ حالانکہ تلاوت کرنی چاہیے تھی کتاب اللہ کی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس میں ان کے لیے ہدایت تھی اور سعادت تھی اور کامیابی تھی، انہوں نے اس کو ترک کیا اور وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی پیروی کرنا شروع کر دی جو شیاطین پڑھ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ نمبر ایک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ہاروت اور ماروت کی پیروی کرنے میں لگ گئے۔ ہاروت اور ماروت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا نام ہے، دو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش کے زمین پر یہ اتارے گئے تھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر کی اطاعت کرتے، انہوں نے پیغمبر کی اطاعت کو ترک کیا اور ان آزمائشی زمین پر عارضی طور پر آنے والے ان فرشتوں کی پیروی کرنا شروع کر دی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ انہوں نے پیغمبر کی اتباع چھوڑ دی اور اس چیز کے پیچھے چل پڑے جو بابل شہر کے اندر جادو کا چرچا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو آزمائشی فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، یہ اس کی طرف چل پڑے۔ ہونا چاہیے یہ تھا کہ کتاب اللہ کی پیروی کرتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کی اتباع کرتے، نہ انہوں نے کتاب اللہ کی اتباع کی اور نہ یہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلے۔ اس لیے اب آپ وہ آیت پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آئے گا تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، اہل کتاب کا ایک فریق ہمیشہ ایسا رہا جس نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کیسے انہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈالا۔ انہوں نے
کتاب اللہ کو چھوڑا اور جن اور جادو کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے پیغمبروں کو چھوڑا اور اس چیز کے پیچھے چل پڑے جو اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا. وہ تو محض ایک آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو زمین کے اوپر بھیجا تھا, یہ اس کے پیچھے چل پڑے. باقی ہاروت اور ماروت کون تھے, بابل شہر میں ان کا کیا واقعہ پیش آیا تھا, اور جادو کے حوالے سے کیا شریعت کی تعلیمات ہیں, اور اس جادو کا توڑ کیا ہے, یہ چند موضوعات ہیں, چند معاملات ہیں, ان کے متعلق میں انشاءاللہ پھر آئندہ نشست میں ذکر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب